محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 سال پردیس میں گزارنے کے بعد وہ واپس لوٹا تو بہنوئی نے اس کی آبائی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ قانونی کارروائی کے لیے شہر کے مشہور وکیل سے وقت لیا۔ جیسے ہی وہ وکیل کی شاندار دفتر میں داخل ہوا، سامنے بیٹھے شخصیت کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ یہ وکیل تو وہی 10 سالہ بچہ تھا جسے وہ پردیس جانے سے پہلے اتنی جدوجہد کرنے کے بعد آج مجھے اس مشہور وکیل سے ملاقات کا موقع مل گیا تھا، جس کی آس میں ہر روز چیمبر آ رہا تھا۔ میرے بہنوئی نے میری آبائی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، جو میرے باپ نے بہت جدوجہد کے بعد بنائی تھی۔ میں کسی بھی حال میں اپنی زمین ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے بیوی بچے روڈ پر آ جاتے، میں اس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک میں نے 30 سال پردیس میں گزارے تھے، لیکن اب حالات ایسے نہیں تھے کہ میں مزید وہاں رہ کر کما پاتا اور اپنے گھر کو چلاتا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب وکیل کا اسسٹنٹ باہر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ قاسم مبین ہیں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اندر چلے جائیں، وکیل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آخر کون تھا وہ جس کا ہر شخص نام لیتا تھا کہ یہ آدمی کبھی کیس نہیں ہارتا ہے؟ فیس بہت زیادہ تھی، لیکن امید حد سے بڑھ کر تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک دینا بھی بھول بیٹھا تھا۔ لیکن جیسے ہی نظر سامنے گئی، میں اپنی جگہ پر بالکل جم گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی۔ دل کی دھڑکن اتنی شدت پکڑ چکی تھی کہ میرا ہاتھ بے اختیار سینے پر گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی بے قرار لہجے میں بولا، چھوٹو تم یہاں؟ جبکہ وہ اجنبی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون چھوٹو اور کس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ بے شک میری عمر آپ سے کم ہے، لیکن میں ایک وکیل ہوں۔ مناسب ہوگا آپ تمیز سے پیش آئیں۔ میرا چہرہ جو خوشی سے تمتما اٹھا تھا فوراً ہی بجھ گیا تھا۔ یعنی سامنے موجود شخص چھوٹو نہیں تھا، بلکہ اس سے ملتا جلتا چہرہ تھا۔ میں نے فوراً معذرت کی تھی اور سر جھکا کر بولا، دراصل میں سمجھا کہ میرے جاننے والے ہیں آپ، لیکن معذرت چاہتا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بولا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں اور اپنا مسئلہ پیش کریں۔ میں جھجکتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ پہلے ہی امپریشن نے میری جھجک بڑھا دی تھی۔ مجھے جھجکتے ہوئے دیکھ وہ بولے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہیں سن رکھا ہے اور ایسا کہتے بھی ہیں کہ ایک معالج سے اور ایک وکیل سے کبھی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کیس جیت جائیں تو مجھے صرف اتنا بتائیں، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا پیش آیا ہے؟ اس کا انداز، آنکھیں، چہرے کے نقوش ہو بہو چھوٹے کی مانند تھے۔ پھر وہ کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور آہستہ آواز میں انہیں اپنی تکلیف بتانا شروع کی تھی کہ کس طرح میں 30 برس باہر رہا اور اب جب لوٹ کر آیا ہوں تو میرے بہنوئی نے میرے خاندان کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اور اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مکان اس کا ہے، حالانکہ یہ میرے بابا جان کی ملکیت ہے جو انہوں نے میرے لیے رکھی ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے میری ملکیت چلی گئی تو میں کہاں رہوں گا؟ بے شک میں نے 30 سال پردیس میں گزارے ہیں، مگر حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں اب مزید نوکری نہیں کر سکتا۔ جو پیسے کما کر لایا ہوں اس سے ایک چھوٹی دکان کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اب اگر گھر چلا گیا تو میں کرایہ کیسے ادا کروں گا؟ مجھے مدد درکار ہے۔ بولے، ٹھیک ہے، میں آپ کا معاملہ دیکھ لوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میری فیس ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فیس کے معاملے میں میری طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے اور میں کام ہمیشہ 100% کرتا ہوں۔ اگر مجھے میرے پیسے نہ ملے تو میں اس کیس کو خراب بھی بہت آسانی سے
کر دیتا ہوں، اس نے بہت ہی سفاکی سے بولا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا وکیل ہے۔ میں اس سے پہلے کئی وکیلوں سے ملا تھا، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا تھا اور پھر ہاتھ آگے بڑھایا تھا کہ وہ میرے ساتھ ڈیل کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں اب ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ جو انسان پیسے کے لیے اس طرح برتاؤ کر سکتا ہے، وہ بعد میں میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر میں بروقت پیسے نہیں دے پایا تو کیا واقعی یہ میرا کیس خراب کر دے گا؟ میرے دل و دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا۔ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اگر آپ کی طرف سے انکار ہے تو آپ جا سکتے ہیں، مجھے اور کیس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ انداز دو ٹوک تھا۔ میں جن وکیلوں سے پہلے ملا تھا ان میں یہ بات نہیں تھی، وہ چاپلوسی میں سب سے آگے تھے، لیکن یہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ اس نے چاپلوسی نہیں کی تھی بلکہ دو ٹوک بات کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کام کے لیے تیار ہوں۔ ہاتھ ملانے کی دیر تھی کہ اس نے اپنا کانٹریکٹ میرے سامنے رکھ دیا تھا، جس میں درج تھا کہ آپ مجھے بتائے بغیر کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ اگر آپ نے مجھ سے ایک بات بھی چھپائی اور ہم اس بات کی وجہ سے کیس ہار گئے، تب بھی آپ مجھے جرمانہ ادا کریں گے، کیونکہ میرا نام اس فیلڈ میں بہت اونچا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے میرا نام ذرا بھی خراب ہوا، میں آپ کے دکھ کی پرواہ نہیں کروں گا، آپ سے جرمانہ لوں گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ پیسے آپ وقت پر دیں گے، بات بات پر مجھے فون کر کے پریشان نہیں کریں گے۔ میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گا اور بہت جلد آپ کا کیس مکمل ہو جائے گا اور آپ کو انصاف مل جائے گا۔ چوتھی اور آخری شرط، اگر میری وجہ سے ہم کیس ہار گئے تو جتنے بھی پیسے آپ نے مجھے اس کیس کے لیے دیے ہوں گے، وہ سارے پیسے میں آپ کو واپس کروں گا، سود سمیت۔ میں اس آخری شرط پر حیران ہوا تھا۔ آج سے پہلے کبھی کسی وکیل نے اس طرح کا کانٹریکٹ نہیں بنایا ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا اور بے چینی سے پوچھا، یہ چوتھی شرط بہت عجیب ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی؟ وہ بولے، جب میرا کلائنٹ 3 شرط مان رہا ہے تو پھر ایک شرط میرے لیے بھی ہونی چاہیے۔ خیر، آپ کا جو ارادہ ہے آپ بتا دیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر میں نے سائن کر دیا تھا۔ اس وکیل تک پہنچنے کی میں نے بہت جدوجہد کی تھی۔ اب اس آخری موقع پر پہنچ کر میں اپنی زندگی کو مشکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے گھر کے کاغذات لیے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی تھیں اور پھر مجھے جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، خدا حافظ بولا تھا اور آفس سے نکل آیا تھا۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیال اب بھی آ رہے تھے کہ اس نے مجھے پہچانا کیوں نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ چھوٹو ہی ہے، لیکن یہ وکیل کیسے بنا؟ رکشے میں بیٹھ کر میں گھر لوٹ آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی نے پانی دیا تھا، مگر میں اس کی طرف دھیان نہیں دے پایا تھا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے؟ اس وکیل سے ملاقات آج بھی نہیں ہو سکی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی بات پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور بولا، ارے نہیں، ملاقات ہو گئی ہے، لیکن بس معاملات الجھتے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ سب تم لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، راشد بھائی تم لوگوں کو ہر آئے دن پریشان کرتے تھے، تو تم نے مجھے فون پر کیوں نہیں بتایا؟ میں جب بھی تم سے پوچھتا تھا تم یہی کہتی تھی کہ یہاں پر سب ٹھیک چل رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ارمان جاب کر رہا ہے، پھر یہ معاملہ کب درپیش آیا؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی، آپ پردیس میں تھے اتنی دور،
اگر آپ کو میں راشد بھائی کے کارنامے بتاتی آپ پریشان ہو جاتے، اس لیے میں خاموش رہی تھی۔ خیر آپ مجھے بتائیں نا، آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بولا تو ہے کہ ان سے ملاقات ہو گئی ہے، لیکن وہ بندہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے چھوٹو، جو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، یتیم بچہ، جو اکثر میرے ساتھ گھر آ کر کھانا وغیرہ کھاتا تھا؟ میری بیوی نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں فوراً بولا، اس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ وہ کہاں پر ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہ بولی، جب آپ گئے تھے اس کے بعد 2 سے 3 مرتبہ وہ میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کھانا بھی دیا تھا لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، بس خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پڑوس کی باجی سے ہی معلوم ہوا کہ اچانک وہ بچہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ کہاں گیا کسی کو کچھ نہیں پتا اور اب تک لوٹ کر نہیں آیا۔ کچھ دن تک لوگوں نے اس کا ذکر کیا تھا، پھر سب خاموش ہو گئے تھے۔ کیوں آپ اچانک سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جبکہ میں اب بھی خاموش تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا کہ وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کا ساتھ دیتا تو صرف میں تھا، جو کبھی کھانا کھلاتا تھا، کبھی اسے چیز کے پیسے دے دیتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے اسکول بھی لگایا تھا۔ لیکن پھر اچانک میرے جانے کا مسئلہ بن گیا اور میں سب کچھ یہاں چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا تھا۔ میری آخری دفعہ اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں باہر ملک جا رہا ہوں۔ باہر ملک پہنچ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر وہاں کی مصروف زندگی میں میں پاکستان کے لوگوں کو بھی بھول گیا تھا۔ پھر چھوٹو تو بہت دور کا رشتہ دار، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ یہ دور کا رشتہ بہت قریب کا رشتہ بننے والا ہے۔ کیا وہ وکیل چھوٹو ہی تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اس وکیل سے ملاقات میرے لیے کیسا طوفان لانے والی ہے، میری زندگی کس طرح بدلنے والی ہے اور ہم کس طرح تکلیف سے دوچار ہونے والے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور خاموشی سے دیوار دیکھنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس وقت میں پہنچ گیا تھا جس کے بارے میں سوچ کر میری جان سوکھ جاتی ہے۔ 30 سال پہلے میرے حالات بہت خراب تھے، نہ کھانے کے لیے پیسہ تھا اور نہ رہنے کے لیے سکون دہ جگہ۔ میرے باپ نے بہت بڑی زمین میرے لیے خریدی تھی۔ یہ شکر تھا کہ میں کرائے کی زمین پر نہیں تھا، ورنہ اتنی کم آمدن میں کرایہ کیسے ادا کرتا؟ بابا جان نے اپنی پسند کی شادی میری کروائی تھی، حالانکہ میں نے کسی اور کو اپنے لیے منتخب کیا تھا، لیکن بابا جان کے حکم کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا تھا اور خوشی خوشی اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو شامل کر لیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت، ٹوٹی ہوئی چارپائی، بنا پلستر کا گھر، لیکن میری بیوی نے شکایت نہیں کی تھی۔ ہماری 2 راتیں سکون سے کٹ گئی تھی، لیکن تیسری رات اتنا خطرناک طوفان آیا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چھت بھی اڑ گئی تھی اور میری بیوی کا جہیز کا سامان کئی حد تک خراب ہو گیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ایک عورت کے لیے اس کے ماں باپ کی دی ہوئی چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ میری بیوی کے لیے بھی بہت اہم تھیں۔ اس کا درد مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے بات کی تھی کہ کسی بھی طرح آپ چھت کا انتظام کروائیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح بنا چھت کے گھر میں نہیں رہ سکتا، لیکن بابا جان نے منع کر دیا تھا کہ میں اب تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم الگ گھر میں رہتے ہو، بہتر ہوگا کہ تم اپنے لیے سکون خود تلاش کرو۔ میں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کیسے اپنے لیے مشکلات کو آسان بناتا؟ میرے پاس نہ نوکری تھی نہ پیسہ، بس اپنی مرضی سے انہوں نے شادی کروا دی تھی، حالانکہ میں نے شروعات کے دنوں میں انہیں منع کیا تھا کہ ابھی یہ سب مت کریں۔ میں اپنی بیوی کو لا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا۔
جب تک میری اچھی نوکری نہیں لگ جاتی میری زندگی آسان نہیں ہو جاتی، میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن بابا جان نے میری بات نہیں سنی تھی اور میری شادی ایک لڑکی سے کروا دی تھی جو اب میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ میں نے ادھار پیسے اپنے بہنوئی سے مانگے تھے۔ پہلے تو اس نے بہت ناک منہ بنایا تھا کہ بہن کے شوہر سے پیسے مانگنے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر میں مجبور تھا، مجھے واقعی ہی پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اس لیے مجبوراً میں نے ان کی منت سماجت کی تھی اور پیسے لے لیے تھے۔ انہی پیسوں سے چھت ڈالی گئی تھی اور میں نے باقی پیسے چھپا دیے تھے۔ میں نے وہ پیسے انہیں واپس نہیں کیے تھے کیونکہ میں ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے اب کچھ کرنا ہوگا۔ میری بیوی پہلے ہی مہینے میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میں ابھی بچے بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا عطا کیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میرا بازو آ گیا ہے۔ ہم دونوں باپ بیٹے اپنے گھر کو اب سنواریں گے۔ میں نے ایک فیکٹری میں کام لگایا ہوا تھا جس کی آمدن بہت کم تھی۔ وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو دوبارہ ماں بننے کی دہلیز پر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جو میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ میں اور میری بیوی بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ابھی ہم دوبارہ بچہ نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد علم ہوا کہ میری بیوی ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ میں مزید ہلکان ہو گیا تھا کہ اب 2 بچوں کی پرورش کیسی ہوگی، لیکن میری بیوی نے سمجھا دیا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس طرح نازک منہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے اپنی مخلوق دنیا میں بھیج رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اسے قبول کریں اور اس کا استقبال کریں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس حد تک پریشانی تھی کہ میں اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر کچھ مہینوں کے بعد مجھے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ بہت زیادہ خوش تھا، مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ تو نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، لیکن دل پریشان تھا کہ اب ان کی پرورش کیسے ہوگی، انہیں رخصت کیسے کروں گا، آگے کے معاملات کیسے حل ہوں گے۔ اور انہیں باتوں نے مجھے اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ اب مجھے باہر ملک چلے جانا چاہیے۔ میرے ماموں باہر ملک میں اچھی پوسٹ پر تھے۔ میں نے ان سے فوراً سے بات چیت کی تھی کہ کیا میرا کچھ ہو سکتا ہے باہر۔ انہوں نے فوراً مجھے امید دی تھی کہ ہاں تم آ جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا، تمہاری نوکری لگ جائے گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اسی درمیان میری ملاقات ہماری گلی کے اس معصوم چھوٹے 10 سال کے بچے سے ہوئی تھی جو یتیم تھا۔ ماں کا سایہ سر پر موجود تھا لیکن باپ نہیں تھا۔ کبھی وہ ایک سڑک پر بیٹھا رہتا تھا، کبھی کہیں مسجد کے کنارے بیٹھا رہتا تھا کہ لوگ کچھ دے دیں تو وہ اپنا پیٹ بھر لے۔ مجھے بہت ترس آتا تھا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، مگر ہاں اس کے باوجود میں اس کو کھانا ضرور دیتا تھا، اور اس کی ایسی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے سکول میں بھی داخل کروا دیا تھا۔ سرکاری سکول کی فیس نہیں ہوتی، لیکن کتابیں وغیرہ خریدنی پڑتی ہیں، وہ سب میں نے اسے اپنے پیسوں سے لا کر دی تھی کہ تم پڑھائی لکھائی کرو، ایک اچھے انسان بنو۔ وہ میرے ساتھ نماز کے بعد روز گھر آتا تھا۔ میری بیوی کبھی ناک منہ نہیں بناتی تھی، بلکہ میرے کہنے پر فوراً سے اسے کھانا دیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا ویزا پاسپورٹ بن گیا تھا۔ میں اپنے بچوں کو یہاں اپنی بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر باہر ملک چلا گیا تھا، اس بات سے انجان کہ جب میں گھر واپس لوٹ کر آؤں گا تو جو چھت میرے باپ نے میرے لیے بنائی ہے اور جس پر میری اولاد اور بیوی رہ رہی ہے، وہ آگے جا کر میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والا ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے، اور مجھے وہاں رہتے ہوئے 30 برس کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میرے بچے بڑے ہو چکے تھے، میرا بیٹا شادی کی عمر کا تھا، میری بیٹیاں بھی شادی کی عمر کی ہو گئی تھیں، لیکن اب مجھے لوٹ کر واپس آنا تھا۔
اس عمر میں مزید نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی عیاشی کی زندگی گزارنی تھی میرے بچے میری بیوی گزار چکے تھے، اور اب حالات پیچیدہ ہونے والے تھے۔ لیکن جب میں واپس آیا تو میرے لیے کسی قیامت کے منظر کے جیسا تھا۔ میرے بچوں کو اور میری بیوی کو میرا بہنوئی گھنٹوں کے ذریعے باہر نکال رہا تھا۔ میں اپنے خاندان والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں خود سرپرائز ہو گیا تھا۔ میرے گھر کا سامان ٹکڑوں میں باہر پھینک رہے تھے، اور میری بیوی، میری بیٹیاں، میرا بیٹا ایک کونے میں کھڑے روئے جا رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ میری اپنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً سے آگے بڑھا تھا، اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑا تھا اور اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے گھر کے سامان کو۔ مجھے دیکھتے ہی میرے بچے روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئے تھے، جبکہ میرا بہنوئی بھی حواس باختہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ اور پھر میرا بہنوئی بولا، میں کچھ غلط نہیں کر رہا۔ تو تم نے 30 سال پہلے مجھ سے قرض لیا تھا اپنے گھر کی چھت بنانے کے لیے، وہ قرض تم نے واپس نہیں کیا اور تم یہاں سے چلے گئے۔ میں تمہارے بیوی بچوں کو سنبھالتا رہا، تمہارے گھر کی حفاظت کرتا تھا، اور اب اس قرض کا بدلہ میں ایسے ہی لوں گا۔ ویسے بھی یہ زمین اب میرے نام ہو چکی ہے، اور اب میں اس گھر کا مالک ہوں۔ میں غصے سے بولا تھا، کس حیثیت سے تم اس گھر کے مالک ہو؟ مجھے بتانا ذرا۔ وہ بولا، اس حیثیت سے کہ تم نے 30 سال پہلے جو پیسہ لیا تھا وہ آپ کی قیمت کے حساب سے بہت بڑھ چکا ہے۔ اس گھر کی چھت میرے پیسوں سے بنی ہے، اور میں نے تمہارے گھر کی حفاظت کی ہے، تو اب بدلے میں مجھے کچھ چاہیے، اس لیے میں اب یہ گھر لے لوں گا۔ میں فوراً سے بولا، تمہارے پیسے میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں، لیکن تم میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ میری بات سن کر وہ بولا، مجھے وہ چند پیسے نہیں چاہیے، آج کی قیمت کے حساب سے پیسے چاہیے، اور اب ویسے بھی ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس اس گھر کی زمین موجود ہے جو میرے نام ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں میں سے ایک سے فائل لی تھی اور میری طرف بڑھائی تھی۔ میں نے جب فائل کھول کر دیکھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میرے بہنوئی نے واقع ہی پورے طور طریقے کے ساتھ میرے گھر پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائیوں جیسا دوست ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، چلو تم اتنے سالوں بعد واپس آئے ہو، تمہارے ساتھ رحم کر دیتا ہوں۔ کچھ وقت تک تم اس گھر میں رہ سکتے ہو، لیکن پھر اپنا بندوبست کرو، اپنے بیوی بچوں کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی اب اس گھر میں اپنی بیٹی داماد کو شفٹ کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو وہ اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ شوہر کا ساتھ بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں میرے بیوی بچوں کو اب سہارا مل گیا تھا۔ میں سب کو گھر کے اندر لے آیا تھا۔ ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب میری بیٹی نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ اسی طرح روز گھر آ کر تماشا کرتے تھے، ہم آپ کو اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ آپ دور ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گی۔ ہر روز ان کا یہی تماشا ہوتا۔ امی نے فوراً سے بولا بھی کہ میں آپ کو آج کی قیمت کے حساب سے آپ کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، لیکن انہوں نے منہ فائل بنائی اور زور زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پھپھو سے بات کی ہے، لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے، اور میں اپنا بسا بسایا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر
میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن وکیل سے بات کی تھی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ اگر پہلے کے کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ دوسری فائل کسی کام کی نہیں ہے، ملکیت آپ کی ہی ہے اور آپ کو ہی ملے گی، اور بس آپ کو کیس لڑنا پڑے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، لیکن اپنے بیوی بچوں کا حق ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے اس وکیل کو ہی ہائر کیا تھا، لیکن ایک دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف میرے پیسے کھائے گا۔ میں نے اچھے طریقے سے معلومات حاصل کی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ ایک سعید شاہ نام کا وکیل ہے، وہ کبھی بھی کیس نہیں ہارتا، وہ بہت مشہور ہے، سلیقہ مند ہے اور لوگوں میں اس کا بہت نام ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ کسی بھی قیمت پر میں اس کے پاس پہنچوں گا، اور میں نے بہت جد و جہد کی۔ پورے ایک ہفتے کے بعد میرا اپوائنٹمنٹ ان کے ساتھ طے ہوا تھا اور میں آج اس سے مل لیا تھا، مگر اب اس سے ملاقات کے بعد میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گمسم تھا جب کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، دروازہ کھولا، سامنے میرا بہنوئی کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا گریبان پکڑ کر بولا، تم کیا سمجھتے ہو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں گا؟ تم سے بڑا وکیل کروں گا، دیکھنا کس طرح کورٹ میں ذلیل ہوتے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر پولیس بھیجنے کی، میرے بیٹے کو اور داماد کو اریسٹ کروانے کی؟ جبکہ میں حیران ہو کر بولا، میں نے کسی کو اریسٹ نہیں کروایا، میں کیوں تمہارے گھر کے مردوں کو اریسٹ کرواؤں گا؟ وہ بولا، ابھی کے ابھی تمہاری بہن کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ جب تمہاری بہن تمہارے گھر بیٹھے گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ میرے سامنے دو کوڑی کے انسان میرے گھر میں بیٹھ کر مجھ پر ہی غنڈہ گردی کر رہے ہو۔ فون کرو فوراً اور میرے بچوں کو ریلیز کرواؤ، ورنہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ میں فوراً سے بولا، میں نے تمہارے گھر کے مردوں کو اریسٹ نہیں کروایا ہے، تم کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ میری بات سن کر وہ بولا، ابھی 15 منٹ پہلے پولیس آئی تھی، فون تو کرو، بات کرو اپنے وکیل سے۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ جب کہ میں حیران ہو کر اپنے بہنوئی کی شکل دیکھ رہا تھا، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے وکیل کو فون لگایا تھا، اور مگر دوسری طرف سے اس کے اسسٹنٹ نے بس اتنا ہی بولا تھا کہ آپ بس خاموشی کا مظاہرہ کریں اور ہاں ہوں میں بھی جواب نہیں دیں۔ وکیل صاحب اپنے طریقے سے کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، مگر میں نے ان کو منع کرنا چاہتا تھا کہ آپ یہ سب مت کریں، مگر اسسٹنٹ کال رکھ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ فون کیا مگر دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ میرا بہنوئی میرے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کہتا ہے تمہارا وکیل؟ چھوڑ رہا ہے میرے داماد اور بیٹے کو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو اس کو ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں بولا تھا، میں نے صرف اپنے کیس کے لیے اسے ہائر کیا ہوا ہے۔ اب وہ اپنے طور طریقے سے کام کر رہا ہے تو میں بیچ میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر میں بیچ میں مداخلت کروں گا وہ میرا کیس نہیں لڑے گا، اور میں اس سے بہتر وکیل ابھی تک نہیں ڈھونڈ پایا ہوں۔ وہ بولا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، تمہارے اس وکیل کو بھی اور تمہیں بھی، دونوں کو سیدھا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں حیران تھا۔ اس اچانک رد عمل نے مجھے واقعی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا مجھے اس آدمی سے اپنا کیس لڑوانا چاہیے؟ دماغ میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں نے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات 10 بجے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اسی معاملے کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا جب میرا موبائل فون بجا تھا۔
میں نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے وکیل کے اسسٹنٹ کا ہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ وہ بولے دروازہ کھولیں، ہم آپ کے گھر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، وکیل صاحب کو آپ سے کوئی بات چیت کرنی ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور جی بول کر باہر آ گیا تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے میرا وکیل اس کا اسسٹنٹ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ بولا اندر چل کر بات کر سکتے ہیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا تھا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ اندر داخل ہو کر میرے وکیل نے پورے گھر کا جائزہ ایسے لیا تھا جیسے وہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور یہ بات طے تھی کہ وہ پہلے آیا تھا لیکن اب اسے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کارروائی آپ کے مطابق اگر کی جائے گی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ کیس ہار جائیں گے۔ میں جس طرح اپنا کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ ان کی بات سن کر میں بولا دراصل میرا بہنوئی پاگل آدمی ہے، بلا وجہ کی لالچ لے کر بیٹھ گیا ہے۔ میری بہن اس کے گھر میں ہے، میں کتنا بھی لڑ لوں، اس کے ساتھ کتنا بھی بد کلام ہو جاؤں، اگر میں کسی بھی قیمت پر لیکن اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس عمر میں اگر اس جانور نے میری بہن کو طلاق دے دی تو میری بہن کا کیا ہوگا؟ اس کا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، بیٹی کا گھر بھی اب خطرے میں ہے۔ آپ کو داماد کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ اریسٹ کرنا چاہتے تو میرے بہنوئی اور اس کے بیٹے کو اٹھاتے۔ میری بات سن کر وہ بولے ہم نے داماد پر ہاتھ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہ پراپرٹی وہ اپنے داماد کو ہی دینا چاہتے ہیں۔ خیر میں آپ کے ساتھ کوئی اور بات ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں جو ابھی بہت ضروری ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہی لایا تھا۔ وہ کچھ دیر ایک فائل کے کاغذات کو ترتیب دیتے رہے تھے، اور پھر ایک کاغذ انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تھا اور بولے اس کاغذ کو تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا، آپ کو کچھ سمجھ آئے گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر اس کاغذ کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کوئی معمولی کاغذ نہیں تھا بلکہ ایک وصیت نامہ تھا جسے پڑھ کر میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا یہ وصیت نامہ میرا نہیں ہے، میں نے ابھی تک وصیت کی ہی نہیں ہے، تو یہ وصیت نامہ کہاں سے آ گیا اور یہ کس کے انگوٹھے کے نشان ہیں؟ وہ بولا یہ وصیت نامہ جس دن آپ یہاں لینڈ ہوئے ہیں اسی دن بنایا گیا ہے اور اسی ہی دن آپ کے انگوٹھے کے نشان اس پر لیے گئے ہیں۔ یہ دینے کا مقصد اتنا بتانا ہے کہ آپ جو اپنے گھر کے باہر جنگ لڑ رہے ہیں، اس سے بڑی جنگ آپ کے گھر میں چھڑنے والی ہے۔ میں جب بھی کیس لیتا ہوں ہر اس دروازے کو کھولتا ہوں جو بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا، اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کے پیچھے کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے، تو کیس خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وصیت نامے سے آپ کو اتنا تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کس نے اور کیوں بنوایا ہے اور اس کیس میں اصل مجرم کون ہے۔ میں نے سر تھام لیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، چہرہ لال ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے وجود میں جان باقی نہ ہو۔ جس انسان پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہ ایسا کرے گا، میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ مزید بولے خیر اب آپ کے پاس پوری رات ہے، کل کا پورا دن ہے، آپ فیصلہ کریں کیا آپ اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر گھر میں چار دیواری کے اندر بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں گے۔ میں اب چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور باہر کی طرف جانے لگ گئے تھے۔ جب میں نے بے اختیار بولا ارمان تم نے واقعی مجھے نہیں پہچانا، میری آواز پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا بے شک تم مجھ سے بہت اونچے مقام پر ہو، بڑے ہو گئے ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے آج بھی وہ چھوٹا ارمان یاد آ رہا ہے
جو میری انگلی پکڑ کر اسکول جاتا تھا، کیا تم واقعی ہی مجھے بھول گئے ہو؟ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، اور پھر وہ بنا کچھ بھی کہے چلا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی بات پر خفا ہے۔ جبھی جواب نہ دینا، اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا، اس بات کی علامت تھی کہ وہ کچھ اور ہی دل میں لیے بیٹھا ہے۔ میری نظر دوبارہ اسی وصیت نامے پر گئی تھی، جو وہ وصیت کسی اور نے نہیں بلکہ میری بیوی نے بنوائی ہوئی تھی، جس میں داعی تھا کہ میں اپنی ساری دولت جو جمع کر کے پردیس سے لایا ہوں وہ میری بیوی کی ہوگی، اور میری جائیداد میرے بہنوئی کی۔ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے میرے بچوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور میرے بہنوئی نے میرے گھر کو سنبھالا، ان کی حفاظت کی۔ اس لیے میں ان کو یہ سب تحفے میں دینا چاہتا ہوں، اور یہ سب میں اپنے پورے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں۔ میری بیوی نے یہ کیوں کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن جہاں تک میرا دماغ پہنچ رہا تھا وہ بات مجھے اندر ہی اندر اذیت دے رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، ابھی میں دروازہ کھولتا جب میری بیوی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ ہاں ساحل، ان کا وکیل آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے یہ سب۔ تم پریشان نہ ہو، وصیت نامہ بن چکا ہے، رجسٹر بھی ہو چکا ہے، اب تم اپنا پتہ کھیلنا، یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میری بیوی، جسے میں اپنی سب سے بڑی جیت سمجھتا تھا، اتنے سالوں بعد بھی اس نے میرے ساتھ وفا نبھائی۔ وہ اتنا بڑا دوغلا پن کرے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر اس کی بیوی بھاگ جائے یا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر لے، مرد اسی پر مر جاتا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوا تھا۔ میری بیوی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس نے فوراً سے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ میں نے بنا کچھ بھی بولے اس کے سامنے وہ وصیت نامہ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا، اور اس کا بازو تھام کر بولا، یہ وفا نبھائی تم نے میرے ساتھ؟ تم اس مرد کے ساتھ تعلق میں تھی، تم نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ اگر یہ گھر اس آدمی کے پاس چلا گیا تو تمہارے بچے کس طرح سے گزارا کریں گے؟ تمہاری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، تمہارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کی بیوی لانی ہے، اور تم یہ سب کر رہی ہو۔ میری بات سن کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا غلط کیا ہے میں نے ایسا جو آپ مجھ پر اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں؟ 30 سال آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر باہر پردیس چلے گئے۔ ایک دفعہ نہیں سوچا کہ ایک عورت جو اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کے نام کر کے اس کے گھر آتی ہے، وہ اکیلی یہاں کیسے گزارا کرے گی؟ 3 بچے مجھ پر چھوڑ دیے گئے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ نہ میرا میکا مضبوط ہے اور نہ میرا سسرال مضبوط ہے، میں اکیلے سب کیسے کروں گی؟ ایک دفعہ تم نے میرا خیال نہیں کیا، اور اب جب تمہیں سچائی معلوم ہوئی ہے تو تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہاں کرتی ہوں میں تمہارے بہنوئی سے محبت، کیونکہ انہوں نے میرا ہر برے وقت میں ساتھ دیا ہے، اور یہ گھر بھی میں انہیں ہی دوں گی۔ تم سے طلاق لے کر تمہاری ہی بہن ہوئی سے شادی کروں گی۔ دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ جبکہ میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اس عمر میں آ کر اس طرح کی باتیں کرے گی۔ میں فوراً سے بولا، پاگل ہو گئی ہو؟ تو یہ گھر تو تم سے لے کر وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیسی بوڑھی عورت سے وہ شادی کرے گا؟ 50 سال کی ہو گئی ہو تو اور عقل ابھی بھی گھٹنوں میں ہے۔ تمہارے بچوں کو جب تمہاری اس حرکت کے بارے میں علم ہوگا تو کبھی سوچا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کیا حال ہوگا اور آگے کیا حال ہونے والا ہے، جو حقیقت ہے میں اسی پر قائم رہوں گی۔
اس کی باتوں نے میرا دل بالکل ختم کر دیا تھا۔ میں نے فون کر کے اسی پر اپنے وکیل سے بات کی تھی کہ آپ آخری حد تک جائیں، جس کو گرفتار کروانا ہے کروائیں، لیکن میں اب اپنی پراپرٹی اب نہیں چھوڑوں گا۔ اور ہاں، مجھے ایک نئی وصیت بھی لکھوانی ہے، کیونکہ میں اپنی پرانی وصیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے پھاڑ دیا تھا۔ میری بیوی اپنی جگہ سے پریشان ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ میرے وکیل نے مجھے بولا تھا کہ آپ نہیں وصیت لکھ سکتے، اور اگر آپ اسے پھاڑ چکے ہیں تو ویسے ہی وہ قانونی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ موبائل فون بند کر کے میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولا، تم جیسی عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اکیلے باقی کی زندگی بھی گزار لوں۔ میں مانتا ہوں میں تمہیں چھوڑ کر گیا، لیکن میں اپنی تفریح کے لیے نہیں گیا تھا۔ میں تم سب کو پالنے کے لیے اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے سکون کو چھوڑ کر پردیس کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں پڑا رہتا تھا۔ کبھی مجھے بخار ہو جاتا تھا تو کبھی مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ خود کھانا پکاتا تھا، خود کھاتا تھا، کما کر پیسے یہاں بھیج دیتا، صرف اس لیے کہ میرا خاندان سکون میں رہے۔ اور تم بدلے میں کیا کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہارے اوپر 3 بچے چھوڑ کر چلا گیا؟ تمہارے پاس کم از کم بچے تھے، میرے پاس کون تھا؟ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ کیا تم نے کبھی میرے درد کے بارے میں سوچا ہے کہ میں اکیلے وہاں تنہائی میں کس طرح کی زندگی گزارتا ہوں؟ تم نہیں سوچ سکتی، کیونکہ تم ایک عورت ہو۔ تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے بہنوئی کے ساتھ چکر چلا لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ جب مجھے حقیقت کا علم ہوگا تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ سر جھکا کر رونے لگ گئی تھی۔ میں فوراً سے بولا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم جیسی بے وفا عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اکیلا رہوں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بیوی کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ میں کمرہ بند کر کے بہت زیادہ رویا تھا۔ آج میری 30 سال کی ریاضت ضائع چلی گئی تھی۔ میں نے اتنی محنت کی، اپنا آپ ختم کر دیا، صرف اپنی اولاد اور اپنے ہم سفر کے لیے، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ میرے ہی بہنوئی کے ساتھ چکر۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، وقت گزرا تھا اور میں کیس جیت گیا تھا۔ میرے وکیل نے بہت ہی بہترین طریقے سے پورے کیس کو ہینڈل کیا تھا۔ میرے بچوں کو جب ان باتوں کا علم ہوا، انہوں نے میرا ہی ساتھ دیا تھا کہ جب ہماری ماں نے ہمارے باپ کے ساتھ وفا کی ہی نہیں تو ہم پھر کیوں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ میری بیوی چلی گئی تھی، میرے بہنوئی نے اسے دوسرے گھر میں رکھا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا یہ سب وقت ہی ہے، وہ چھوڑ دے گا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ میں نے ارمان سے دوبارہ وہی سوالات کیے تھے کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو، تم پرانی باتیں کیوں نہیں دہرا رہے ہو۔ تب اس نے بولا تھا کہ آپ ایک دفعہ بھی مجھ سے مل کر نہیں گئے، آپ مجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ میرے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسکول کی پڑھائی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے محنت شروع کر دی تھی، اور پھر اپنی محنت سے میں نے میٹرک پاس کر لیا اور پھر کالج میں داخلہ لے لیا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے مجھے اسکالرشپ پر موقع مل گیا آگے جانے کا۔ تب میں نے ہمت نہیں ہاری اور وکالت کے لیے اپنے منتخب کی، اور آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ اس مقام پر پہنچنے میں آپ کا بھرپور ساتھ ہے۔ اگر آپ مجھے اسکول میں داخل نہیں کرواتے تو آج میں سڑکوں پر بھیک مانگ کر ہی اپنا گزارا کر رہا ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں نے جو آپ کا ساتھ دیا ہے وہ بھی اس لیے دیا ہے کیونکہ میں اپنا پرانا وقت نہیں بھولا۔ میں آپ کو ہر روز یاد کرتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملوں، آپ کے پاس پردیس ہوں،
میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن میرا دل اداس ہوتا تھا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آپ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ ایک دفعہ بھی مجھ سے خدا حافظ نہیں بولا، جبکہ مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے معافی مانگی تھی۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ ارمان سے کیا ہے اور جلد شادی بھی کرنے والا ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارا جو مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر پردیس میں ہیں، اپنے گھر پر خصوصی نظر رکھیں، کسی بھی قیمت پر اتنے سالوں دور نہ رہیں، بیچ میں چکر لگاتے رہیں، کیونکہ عورت نادان ہے، کب کس کے بہکاوے میں آ جائے کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی حفاظت آپ خود کریں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔